السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو۔ سیدھا سینٹر پر شروع ہو رہا ہے ایک بار پھر سے سلسلہ عجیب و غریب، پراسرار، ہیبت ناک، دل دہلا دینے والی کہانی کا۔ یہ کہانی ہے نیم کا درخت اور جناتوں کا بسیرا۔ ایک ایسے گھر میں جہاں پر آئے دو میاں بیوی۔ پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور مزید پراسرار ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سناٹا بھی ایسا کہ پرسکون ہوا بھی شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کی گرہیں کسی حسینہ کے ریشمی بالوں کی طرح کھلتی جا رہی تھی۔ وہ اچانک اڑان بھرتا اندھیرے کی چادر کو چیرتا نمودار ہوا اور بہت آہستگی سے چھت کی دیوار پر اتر گیا۔ ادھر چھت کے نیچے گہری نیند سوئی سارا خوفزدہ ہو کر جاگ اٹھی۔ کمرے میں تاریکی کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ سارا نے گھبرا کر اپنی سیدھی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ نے کسی وجود کو محسوس کیا۔ وہ بے اختیار اس وجود سے لپٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ اس وجود میں حرکت ہوئی۔ لائٹ جلا دو، سارا نے سرگوشی میں کہا۔ لائٹ کس نے بند کی؟ اس نے پوچھا۔ سارا نے آہستہ سے لرزتے ہوئے کہا، بجلی تو نہیں چلی گئی؟ سارم نے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ بلب جلتے ہی سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا کی نظروں میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ ایک لمحے کو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر سارا کو دیا۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ نہیں، سارا نے گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جلدی سے پانی پی کر گلاس سارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہ آ گیا ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوپر چھت پر، سارا نے سر اوپر اٹھا کر جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ آ گیا ہے؟ مجھے سینے میں چبھن محسوس ہوئی۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معنی طلب نظروں سے اس کو دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا بھی لگی ہوگی۔ ہاں، مجھے لگا وہ میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ سارا بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ سارم نے بغور اس کو دیکھا، کہیں اس کے جسم پر خراش یا زخم کا نشان تو نہیں ہے؟ میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تم پر جھپٹ پڑے گا۔ سارا ڈری ہوئی بولی۔ آخر ہم کب تک ڈرتے رہیں گے اس سے؟ سارم، ہمیں ڈرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اللہ جانے کیا بلا ہے یہ۔ سارا نے حیرت سے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بلب کس نے بند کیا، حالانکہ ہم نے تو رات کو کھلا چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں، میری جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، بٹن کھلا ہوا تھا۔ کیا بٹن کھلا تھا؟ سارم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بٹن تو کھلا تھا، شاید بٹن خراب ہو گیا ہو، سارا نے خدشہ ظاہر کیا۔ سارم نے بٹن کو 2-3 بار آن آف کیا۔ ارے بٹن تو ٹھیک ہے یار۔ سارا جواب میں کچھ نہیں بولی۔ اچھا چلو لیٹ جاؤ اور ٹیوب لائٹ جلنے دو۔ نہیں نہیں، بند کر دیں، زیرو بلب آن کر دیں۔ ڈرو گی تو نہیں؟ نہیں، سارا نے یقین سے کہا۔ جانتے نہیں آخر بیوی کس کی ہوں؟ کس کی بیوی؟ شیر کی بیوی۔ سارا نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لیے۔ نہیں، تم سارم کی بیوی ہو، اس نے سارا کی ناک پکڑ کر شوخی سے کہا۔ اور سارم کے کیا معنی ہیں؟ سارم کے معنی ہیں شیر۔ چلو میری شیرنی، اب سو جاؤ، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ دونوں ہی نڈر بہادر تھے۔ اتنے بڑے گھر میں دونوں اکیلے ہی رہتے تھے۔ سارم دفتر چلا جاتا تو وہ تنہا گھر میں رہ جاتی۔ سارم کے جانے کے بعد خالہ آ جاتی تھیں۔ وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے گھر کی صفائی کرنے کے بعد دوسرے گھروں میں چلی جاتی۔ سارا چاہتی تھی کہ خالہ سجو اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے زیادہ وقت اس کے ساتھ بتائے۔ کام کے بعد وہ خالہ کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی۔ خالہ سجو کے پاس کچھ وقت ہوتا تو وہ اس کے پاس رک جاتی اور ادھر ادھر کی سنانے لگتی۔ اس کی باتیں اس کے مرحوم شوہر اور بیٹی کے متعلق ہی ہوتی۔ وہ اس علاقے کی سب سے پرانی ماسی تھی۔ جب وہ پہلے دن ان کے گھر کام کرنے کے لیے آئی تھی تو حیرت سے اس نے سارا کو دیکھا تھا۔ خالہ سجو کو بیگم یعقوب نے بھیجا تھا اور کہا تھا پڑوس میں جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں ایک کام کرنے والی چاہیے۔ نیم والے گھر میں کوئی آیا ہے؟ ہاں، اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں بس۔ آئے ہائے، کتنے دن رہیں گے بھلا وہ یہاں؟ وہ کرایہ دار نہیں ہیں جو چلے جائیں گے، انہوں نے یہ گھر خرید لیا ہے اور آج جاتے ہوئے ان سے ملتی جانا۔ خالہ سجو نے جب نیم والے گھر کا دروازہ بجایا، کچھ دیر بعد سارا نے دروازہ کھولا۔ خالہ اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس گھر میں آنے والی لڑکی اتنی کم عمر ہوگی۔ مجھے پڑوس والے گھر کی بیگم صاحبہ نے بتایا ہے کہ آپ یہاں پر نئے نئے آئے ہیں
اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کو کام والی کی ضرورت ہے؟ تم خالہ سجو ہو؟ سارا نے خالہ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو 50 کے قریب عمر کی دبلی پتلی سانولی سی عورت تھی۔ سارا کو اس کے چہرے پر دکھ کی لکیر سی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میں خالہ سجو ہوں۔ خالہ ساجدہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، سارا نے گیٹ چھوڑتے ہوئے اسے رستہ دیتے ہوئے کہا۔ خالہ اندر آ گئی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور گھر کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہو کر ہال میں کرسی کھینچتے ہوئے خالہ سے مخاطب ہوئی، بیٹھو خالہ۔ اندر داخل ہو کر ہال میں کرسی کھینچتے ہوئے خالہ سے مخاطب ہوئی، بیٹھو خالہ۔ خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ خالہ سجو کے چہرے سے حیرانگی اب تک نہیں گئی تھی جو سارا کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ خالہ کی حیرت کو محسوس کر لیا تھا اس نے، لیکن کچھ بولی نہیں۔ بی بی، تم نے یہ گھر خرید لیا ہے؟ ہاں۔ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہو گی؟ نہیں، میرے شوہر ہیں میرے ساتھ۔ سارا ہنس کر بولی، میں اکیلی کہاں ہوں؟ کہاں ہے صاحب؟ وہ دفتر گئے ہیں۔ پھر اکیلی ہی ہو نا؟ بی بی، کیا تمہیں اتنے بڑے گھر میں اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ خالہ، میں بالکل نہیں ڈرتی، سارا نے ہنس کر کہا۔ ڈر کس بات کا؟ بی بی، کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ خالہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہے اس گھر میں؟ سارا نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں؟ خالہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں ایک دم خوف سمٹ آیا۔ پتہ نہیں بی بی، سارا نے کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے چہرے پر چھائے خوف کو دیکھتے ہوئے سارا نے اندازہ لگا لیا جیسے وہ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ بتانا نہیں چاہ رہی ہے اور بتاتے ہوئے ڈرتی ہے۔ سارا نے فوراً سے بات بدل دی۔ سارا اور سارم کو اس گھر میں آئے ہوئے 10 سے 12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے تھے اور اس گھر کو خریدے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ گھر کا قبضہ لینے کے بعد سارا اور سارم نے گھر میں اپنی پسند اور ذوق کے مطابق کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ گھر طویل عرصے سے یعنی بہت لمبے عرصے سے بند تھا۔ مکان دکھاتے وقت پراپرٹی ڈیلر نے گھر کا دروازہ کھول کر ان دونوں سے کہا، جائیے صاحب، مکان اچھی طرح دیکھ کر تسلی کر لیں، میں بھی 10 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ سارا اور سارم یہ بات محسوس نہ کر سکے کہ وہ اندر جانے سے کیوں گھبرا رہا ہے، اس لیے کہیں جانے کا بہانہ بنا کر وہ سڑک پر موجود گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ سارم اور سارا کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ بھلے باہر چلا گیا، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں دونوں اچھی طرح سے گھر کو دیکھ سکتے تھے اور اپنے دل کی بات برملا اور بغیر کسی سے ڈرے ہوئے کر سکتے تھے۔ سارم نے اد کھلے دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سارا اس کے پیچھے تھی۔ دروازے سے گزر کر جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو عجیب قسم کی تیز بو نے ان کا استقبال کیا۔ سارا نے برا سا منہ بنا کر دوپٹہ منہ پر رکھ لیا۔ اسی وقت سارم کو کوئی چیز سامنے کھلے دروازے سے اندر کی جانب جاتی ہوئی نظر آئی۔ سارا نے بھی اس کو محسوس کیا۔ دونوں حیرت سے چونک گئے۔ شام کا وقت تھا، لاؤنج میں ہلکا سا اندھیرا تھا، وہ اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکے تھے۔ یہ کیا تھا؟ پتہ نہیں، کوئی پرندہ تھا۔ جب وہ دونوں کمرہ دیکھ کر اس دروازے میں داخل ہوئے جس میں کوئی چیز گئی تھی، سارم نے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے کسی چیز کو نکل کر اڑتے ہوئے دیکھا۔ سارا نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ وہ فوراً بولی، یہ تو کوئی چیل تھی۔ سارم اسے واضح طور پر نہیں دیکھ سکا، اس نے صرف کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے نکل کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی تھی۔ اس کی جسامت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی چیل کی طرح کا کوئی پرندہ ہے۔ مکان کافی بڑا اور کشادہ تھا، 1000 گز کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ نیچے ایک بڑا سا لاؤنج، 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور اوپر محض ایک بیڈ روم تھا۔ مکان کے چاروں طرف لان تھا جس میں پھول اور پھلوں کے پودے اور سبزیاں لگائی جا سکتی تھیں جو ان دونوں کے لیے باعث مسرت تھیں۔ وہ بہت خوش تھے۔ مکان دونوں کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے خرید لیا۔ اگرچہ مکان کی تعمیر خاصی پرانی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی۔ دوسری صورت میں پورے مکان کو مکمل گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑتا، لیکن سارم کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اس مکان کو از سر نو تعمیر کرتا، یعنی شروع سے بنا تھا۔ لہٰذا اس نے چھوٹی موٹی تبدیلی کروانا مناسب سمجھا۔ واش روم، کچن اپنی مرضی سے بنائے، اندر ٹائلز لگائے۔ مکان کے صحن میں چاروں طرف خوبصورت پھول پودوں اور درختوں سے باغیچے کی شکل دے دی۔ سارا نے نرسری سے اپنی پسند کے پھولوں کے پودے منگوا کر لگا لیے۔ 2 ماہ بعد جب وہ گھر میں منتقل ہوئے تو اس مکان کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ 4 دیواری کے اطراف میں پھول کھل چکے تھے، سبز گھاس سے مزین لان تیار تھا۔
سارا اس مکان میں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ اپنے پڑوس کے مکانوں سے بھی ہو آئی تھی۔ پڑوس کی خواتین بھی اس کے گھر کا چکر لگا چکی تھیں۔ سارا نے نرسری سے اپنی پسند کے پھولوں کے پودے منگوا کر لگائے۔ 2 ماہ بعد جب وہ گھر میں منتقل ہوئے تو اس مکان کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ 4 دیواری کے اطراف میں پھول کھل چکے تھے۔ سبز گھاس سے مزین لان تیار ہو چکا تھا۔ سارا اس مکان میں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ اپنے پڑوس کے مکانوں سے بھی ہو کر آئی تھی، سب سے مل کر۔ پڑوس کی خواتین بھی اس کے گھر کا چکر لگا چکی تھیں۔ سب نے اس کے حسن انتخاب کو بہت سراہا تھا۔ وہ سارا کی خوش ذوقی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ سارا ان سب کو بہت پسند آئی تھی۔ سارا کو اپنی پڑوسنوں میں بیگم یعقوب سب سے زیادہ پسند آئی اور انہوں نے ہی خالہ سجو کو اس کے پاس کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سارا خالہ ساجدہ سے مل کر اس کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کام بہت اچھا کیا اور پیسے بھی بہت مناسب طے کیے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سارم اور سارا کو 10 سے 12 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران دونوں نے کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی۔ البتہ سارا نے یہ محسوس کیا تھا کہ جیسے ہی مکان کا ذکر آتا ہے پروین باجی خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ رویہ خالہ ساجدہ کا بھی ہے۔ وہ بھی اس گھر کے بارے میں زبان کھولنے یا کچھ کہنے سے کتراتی تھیں۔ یہ بات اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی کہ شام کو جب سارم آیا تو اس نے خالہ ساجدہ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ چلو یہ اچھا ہوا کہ تمہیں اپنے مطلب کی ماسی مل گئی، ورنہ مجھے کچھ کرنا پڑتا۔ تم کیا کرتے بھلا؟ شادی کرتا۔ اور کیا کرتا؟ دوسری شادی۔ تمہاری دوسری بیوی اگر میری ملازمہ ہوگی تو پھر تو تم 3 شادیاں کر لو۔ ایک میرے لیے کھانا بنائے گی اور ایک گھر کی صفائی کرے گی اور تیسری میرے پاؤں دبائے گی۔ لیکن پھر میرا کیا ہوگا ملکہ عالیہ؟ یہ ملکہ آپ کے لیے ہوگی، انہیں تو تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی۔ بھائی پھر تو میں شادی نہیں کر رہا۔ تمہیں تمہاری خالہ ساجدہ مبارک ہو۔ سارے مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ خالہ ساجدہ کے نام پر وہ چونک کر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو۔ خالہ ساجدہ مجھے اس گھر میں اکیلا دیکھ کر کافی پریشان نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ بی بی کیا تم اس گھر میں اکیلے رہو گی شوہر کے بغیر جب وہ دفتر میں ہوتا ہے، اور کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ جب میں نے پوچھا کہ کیا ہے اس گھر کے بارے میں تو وہ بتاتے بتاتے بات گول کر گئی۔ میں نے بھی اسے کریتنا مناسب نہیں سمجھا کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچے میرے بارے میں، لیکن کیا سارم اس مکان کا کوئی چھپا ہوا منظر ضرور موجود ہے، کوئی ایسی بات ہے، تبھی تو لوگ کہتے کہتے رک جاتے ہیں کہ شاید میری وجہ سے کہ میں اکیلی ہوں اور کہیں ڈر نہ جاؤں۔ اس گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہاں کچھ ہوتا تو اب تک ظاہر ہو چکا ہوتا۔ ہمیں تو اس گھر میں رہتے ہوئے 10 سے 12 دن ہو چکے ہیں، اور کیا اب تک کوئی ایسی بات تمہیں محسوس ہوئی؟ نہیں، مجھے بھی کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اصل میں لوگوں کو خواہ کی بات کا بدنگر بنانے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ گھر کافی عرصے بند رہنے کے بعد اب آباد ہوا ہے، اور تم جانتی ہو کیسے ویران گھروں کے متعلق لوگ ایسی ہی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اتنا تو میں سمجھتی ہوں، لیکن پھر یہ مکان اتنا عرصہ بند کیوں رہا؟ اس مکان کا مالک کافی عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہے اور وہاں پر شادی کر رکھی ہے، لیکن پراپرٹی ڈیلر نے جب میں اس مکان کا معاہدہ کر رہا تھا ایک راز مجھ سے چھپایا تھا۔ اس نے کہا ایک راز ہے اس گھر کے متعلق، اور وعدہ کر رہا تھا سر جی آپ بھوت پریت سے ڈرتے تو نہیں ہیں؟ ارے نہیں یار، میں ایسی چیزوں سے ڈرتا نہیں بلکہ یقین بھی نہیں کرتا ہوں۔ سر اس گھر میں کسی چیز کا اثر ہے۔ پہل مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ جب کوئی کرایہ دار مکان کرائے پر لیتا، کچھ دن رہ کر وہ مکان چھوڑ جاتا۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا مکان کے اندر، اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ 15 کے قریب پارٹیوں نے یہ مکان کرائے پر لیا، لیکن کوئی 10 دن رہا، کوئی 1 ہفتہ، تو کوئی محض 2-4 دن لیکن کوئی 10 دن رہا، کوئی 1 ہفتہ، تو کوئی محض 2-4 دن۔ میں نے سب سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی اس مکان کے اندر ان کے ساتھ کیا پیش آیا نہ بتاتا تھا، نہ کوئی جواز پیش کرتا تھا، بلکہ خاموشی سے مجھے چابی تھما کر چلے جاتے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا، ساری صورتحال مالک کے مکان کو بتا دی۔ اس نے پھر مجھے یہ کہا کہ جیسے تیسے کر کے مکان کو بیچ دو۔ میں نے کچھ پارٹیوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی کی، لیکن وہ بھی بنا بتائے ڈیل کینسل کر کے چلتے بنے۔ پھر جب آپ نے رابطہ کیا تو اس وقت بھی میں بری طرح سے پریشان تھا، اس لیے آپ کو 10 لاکھ میں آفر کی، کیونکہ میں ہر ممکن اس مکان سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ آپ نے بھی جب اس کی مارکیٹ کے مطابق اتنی کم قیمت آفر کی سنی تو آپ بھی پریشان ہو گئے۔ آپ نے بھی تصدیق کرائی، کاغذات کی، لیکن یہاں صرف مکان کی اندرونی کوئی وجہ نہیں تھی جس کی حقیقت آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا ہے۔ میں نے کہا اب کوئی مسئلہ نہیں، میں جانوں اور میرا کام، اگر کوئی گڑبڑ بھی ہوئی تو میں نمٹ لوں گا۔ ویسے تو
بظاہر کسی نے مکان کے آسیب زدہ ہونے کے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں سر، اس مکان کے بارے میں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اس نے مجھے اس مکان کے آسیب زدہ ہونے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی اور نہ ہی کوئی چشمدید گواہ بتائے کہ کسی نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر کچھ دیکھا ہوگا۔ اب تم دل میں کوئی وہم نہ پالو، اس گھر میں کچھ نہیں ہے، اور خالہ ساجدہ کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لو، کہیں وہ تم کو بہکا نہ دیں۔ سارم نے شبہ ظاہر کیا تو وہ فکر مند ہو گئی۔ نہیں سارم، میں بہکنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرے یقین بہت پختہ ہے، اگر اس گھر میں ایسی کوئی چیز ہے بھی تو میں ڈرنے والی نہیں، سن لیا؟ سارم نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہا، بھائی میری بیوی تمہاری جیسی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں، اور میں تو ہوں ہی شیر۔ شیر ہوں میں؟ اسی وقت یوں محسوس ہوا جیسے سارم کی بات پر کسی نے زوردار قہقہا لگایا ہو۔ دونوں نے ہی اس ہنسی کو سنا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہونے والا ہے اگلی قسط میں؟ یہ پراسرار ہیبت ناک کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ جو کچھ محلے والوں نے کہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ جس مکان میں سارم اور سارا رہ رہے ہیں، کیا وہ آسیب زدہ ہے؟ اور کون ہے وہ آسیب؟ کوئی جین یا بھوت؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ رات کا پچھلا پہر